شہباز شریف صاحب جہانگیر ترین صاحب کے پاس گئے ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد جس طرح سردی بڑھتی جائے گی سیاست میں گرمی بڑھتی جائے گی. نون لیگ ان کو اے ٹی ایم کہتی نہیں ہے, تو اب انہی اے ٹی ایم سے ان کو ملنا پڑ گیا. نہ صرف اے ٹی ایم کہتی رہی ہیں اور ادھر شوگر مافیا جہانگیر ترین صاحب کو کہتے رہے ہیں. اچھا, یہ تو پھر کمپٹیشن ہو گیا نا سیاسی پارٹی اور عوام کا. سیاسی شعور کا امتحان ہے کہ لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے. تو پھر عوام کے پاس تو پھر بستی پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ عدالتوں کچہریوں میں اگر ان کا کوئی ورکر کنونشن کا اعلان ہوتا ہے تو گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں. نون لیگ کے رہنما ابھی تو ڈرائنگ روم میں سب اچھے کی آواز ہے نا. جب ایک غریب آدمی اپنے گھر میں بجلی کے بل, سوئی گیس کا بل, مہنگائی, ساری چیزیں دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ آتی کس منہ سے ووٹ لینے جائیں گے. یہ کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساغر, ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز نامہ کا پروگرام بے لگام. ناظرین, مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف کا استحکام پاکستان کے جہانگیر ترین کے گھر میں وزٹ اور ملاقات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملات. آئیے اس سارے معاملے پہ ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان سے گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. شیخ صاحب, یہ کیا معاملے بن رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کدھر کو جا رہی ہے؟ اب شہباز شریف صاحب جہانگیر ترین صاحب کے پاس گئے ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. وہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اچھا, ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے. ایک رخ آپ نے دیکھا تھا چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر روانگی. جی جی. لیکن وہ تو 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 3 سیٹیں صوبائی کی. ادھر ذرا معاملہ مختلف ہوگا. اور معاملہ مختلف ہوگا جی. مثلاً یہ کہ 2-3 سے کام نہیں چلے گا. ادھر اچھی خاصی تعداد دینی پڑے گی. اچھا, اچھی خاصی. اچھا, سیٹوں کی تعداد. اچھا, اس کو پھر یہ ہو سکتا ہے شیخ صاحب صوبائی لیول پہ بھی اور وفاق میں بھی؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہوگا. تو شیخ صاحب, ایک سائڈ پہ تو عبدالعلیم خان صاحب اپنے جلسوں میں ان کو کہتے رہے کہ باریوں والی جو یہ سیاسی پارٹی ہیں جو باریاں لیتے رہے ہیں, ان کے خلاف ہم الیکشن لڑیں گے. اور اب یہ کیا صورتحال ہو گئی ہے؟ یہ ملک کے وسیع ترین مفاد میں, جو ملک کا وسیع تر مفاد ہوتا ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ مفاد کی جنگ تو نہیں لڑ رہے, ملک کے وسیع تر مفاد کی. ملک کی اگر دیکھیں نا, مسلم لیگ نون کو اس مرتبہ کچھ عام انتخابات بھاری نہیں لگ رہے اب عوامی سطح پر تو آئے ہی نہیں. یہ ابھی تو ڈرائنگ روم کھیل رہے ہیں. وہ اس لیے کبھی چودھری شجاعت حسین کے ڈرائنگ روم میں, کبھی جہانگیر ترین صاحب کے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب یہ اب عوامی سطح کو چھوڑ کر اب ڈرائنگ روم میں جانا شروع ہو گئے. جی اسی طرح ہی ہے. اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد اپنا یہ خواجہ سعد رفیق, سردار ایاز صادق وغیرہ ادھر گئے ہوئے اور اس کے اوپر معاملات پہ غور و فکر جاری ہے. کس پہ غور و فکر؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر. یہ استحکام پاکستان کے. جی. لیکن کاف لیگ کے ساتھ تو ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تو ایڈجسٹمنٹ ہوگی ہے ان کی. ہو نہیں گئی, ہو رہی ہے. ورک ان پروگریس ہے. ابھی یہ بات چیت ہی چل رہی ہے. جی اسی طرح ہی ہے, آپ فائنل نہ سمجھے. ابھی جی آپ بولیں. ابھی تو یعنی کہ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ آنا ہے. الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا. ویسے تو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے نا, جب نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں اس کی منظوری نامنظوری وڈرال, کاغذات نامزدگی واپس بھی لیے جاتے ہیں, پارٹی کا نشان ایلوکیٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ ابھی کام میں جس طرح سردی بڑھتی جائے گی سیاست میں گرمی بڑھتی جائے گی. اچھا شیخ صاحب, یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیسی یہ مزے کی بات ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جب اپنے جلسے کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, نون لیگ ان کو اے ٹی ایم کہتی نہیں ہے. جہانگیر ترین کو, علیم خان کو, ان کو کہتے رہے کہ یہ اے ٹی ایم ہے. تو اب انہی اے ٹی ایم سے ان کو ملنا پڑ گیا. میں اس میں تو تھوڑی بات اور ایڈ کروں گا. نہ صرف اے ٹی ایم کہتی رہی ہیں بلکہ کرپٹ بھی کہتے رہے ہیں. لینڈ مافیا علیم خان صاحب کو کہتے رہے ہیں اور ادھر شوگر مافیا جہانگیر ترین صاحب کو کہتے رہے ہیں. تو یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں چور آپ نے بھی سنا تھا, اور پھر اس کے بعد آپس میں جس طرح ملے ہیں اور مل جل کے حکومت 16 مہینے کی ہے, آپ کے سامنے ہی ہے.
نہیں تو شیخ صاحب یہ اب اونٹ کہاں پہ کروٹ لے گا؟ اب جو گراؤنڈ پہ الیکشن شروع ہوگا اصل امتحان پاکستانی عوام کا اور سیاستدانوں کا ہوگا. اور مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے شروع میں کہا گیا تھا اور اب شاید اس بات میں عوام حق بجانب ہوں جو کہا جا رہا تھا کہ آئی پی پی اپنا نون لیگ کی بی ٹیم ہے تو وہ جی بالکل یہ کہا جاتا رہا نا. بالکل. تو اب جو ناقدین تھے اس کے جو یہ کہتے تھے ان کے موقف کو تقویت حاصل ہو رہی ہے کہ اگر مل کے الیکشن لڑتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مل کے ہی لڑنے والی بات ہوتی ہے نا. تو پھر وہ تو لوگوں کو اب دیکھیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن جب لڑیں گے تو کس کے خلاف لڑیں گے. یہی تو بات ہے نا. دیکھیں نا اچھا اب طریقہ انصاف کو تو انہوں نے ویسے کھڈے لین لگ چکی ہے تو الیکشن واقعی کس کے خلاف لڑیں گے؟ یہ اب بظاہر کھڈے لین لگی ہے نا. جو ووٹر ہے جب آپ نے کافی عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ آپ ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں, جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں جی تو اس میں ایک پردے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. جدھر آپ اپنی مرضی سے جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ ووٹ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ووٹ ڈلے گا ووٹ کی طاقت کا استعمال, اور بظاہر یہ کوئی 80s والی کہانی نہیں ہے, لوگوں میں شعور بہت حد تک بیدار ہو چکا ہے. لوگوں میں آپ دیکھیں گلی محلے کا بندہ سیاست کے اوپر ایسی گفتگو کرتا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں پی ٹی آئی جون سی ہے, ہو سکتا ہے ان کو ٹائم دے. میرا دیکھیں میں پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ الیکشن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ساری پارٹیاں اے بی سی ڈی سب ایک سائڈ نہیں. آپ مطمئن نہیں ہوئے, میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان, آئی پی پی, ایم کے ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, یہ ساری سائڈ ایک سائڈ پر ہوں گی اور پاکستان کی عوام دوسری سائڈ پر ہوگی. اچھا یہ تو پھر کمپٹیشن ہو گیا نا سیاسی پارٹی اور عوام کا. تو ہونا بھی یہی چاہیے. تو عوام اچھا اب عوام ووٹ کس کو دے گی؟ دیکھیں جی یہی تو عوام کے سیاسی شعور کا امتحان ہے کہ لوگوں کو کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے. شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو سے ہیں بڑے صاف شفاف ہوں گے؟ ہونا چاہیے. جو یہ سسٹم چل رہا ہے مجھے نہیں لگتا شیخ صاحب کہ یہ صاف. اب آپ کے پاس کچھ ثبوت ہوں گے, شواہد ہوں گے. میں سادہ سا بندہ ہوں, دیکھیں تو میرے پاس تو ایسا کوئی. دیکھیں آپ شیخ صاحب آپ نے خود ہی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ایک سائڈ پہ سیاسی پارٹی ہیں اور دوسری سائڈ پہ عوامی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا, عوام کا مقابلہ سیاسی پارٹیوں سے ہوگا. میں نے یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دھاندلی کا اس میں کہاں سے آ گئی کہ سیاسی مقابلہ تو ہونا چاہیے نا. نہیں اگر سیاسی پارٹی کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا, عوام کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو عوام نے پھر ووٹ کس کو ڈالنے ہیں؟ بس یہی عوامی شعور کا امتحان ہے. تو پھر ایک بچتی ہے پی ٹی آئی. پھر ابھی آپ نے اپنے سوال کے آغاز میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی مائنس ہو گئی. نہیں میں نے مائنس نہیں کہا, میں نے کہا انہوں نے کھڈے لین تو لگایا ہوا ہے. تو لیکن وہ اگر میدان میں آتے ہیں تو اگر عوام اور ان پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے عوام کا اور پی ڈی ایم کا, تو پھر عوام کے پاس تو پھر بچتی پی ٹی آئی ہے. وہ جو خدا واسطے کی بات ہے, مجھے صرف یہ بتائیں تمام پارٹیاں کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کی تیاری میں مصروف ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, ورکر کنونشن کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ. اسی طرح مختلف سیاسی جماعتیں اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, عدالتوں کچہریوں میں اگر ان کا کوئی ورکر کنونشن کا اعلان ہوتا ہے تو گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں, پرچے کر دیتے ہیں, روڈ بلاک کے پرچے کر دیتے ہیں. شیخ صاحب مسلم لیگ نون تو جو کر رہی ہے میل ملاپ کر, لیکن پیپلز پارٹی نہیں اس میں کر رہی. پیپلز پارٹی اپنے وہ جلسے کر رہی ہے. نہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو صاحب اور کافی سرکردہ شخصیات بلوچستان سے بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی ہیں. اور ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ جو اے این پی کے ایم ایل ولی ہیں وہ ان کا ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے. تو وہ اب کوئی نہ کوئی اپنی صف بندی کر رہے ہیں. زرداری صاحب آپ کا کیا خیال ہے, سکون سے گھر بیٹھے ہوں گے؟ اچھا پیپلز پارٹی بڑی خاموشی سے اپنا کام دکھا رہی ہے. خاموشی سے نہیں, جلسے کر رہے ہیں. جلسے تو اپنی جگہ, جلسے تو اپنی وہ پاور شو کر رہے ہیں,
جی وہ ہر پارٹی کا حق ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن آخری فیصلہ تو جو رزلٹ آئے گا اس کو ہی آپ نے کرنا ہے نا, کہ کس کے حق میں جاتا ہے ووٹ, کس کی مخالفت میں جاتا ہے. ٹھیک. ہاں جی, تو یہ دیکھیں نا کہ کئی دفعہ ایسے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, تو علیم خان صاحب کے ساتھ ابھی ملاقات نہیں ہوئی. سر وہ ایک ہی ہے نا, پورا ٹبر تو نہیں ملتا, ایک وفد کے ساتھ مل کے مشاورت تو ہوگی نا. ظاہری بات ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پارٹی کے سربراہ تو یہ اپنا جہانگیر ترین صاحب ہے نا, پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان صاحب ہیں. اب ایک ملاقات ہوئی ہے, ظاہری بات ہے وہ اپنی پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس میں ڈسکس کریں گے. ظاہری ادھر دیکھیں ان کے پاس الیکٹیبلز موجود ہیں. از اٹ پاسبل کہ اگر نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور کسی بندے کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے تو وہ الیکشن نہیں لڑے گا؟ یہ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, یہ کیسے مثلا کہ یہ کبھی اس کو مل کبھی اس کو مل. یہ دیکھیں نا ان کی ملنی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. پر جب انتخابی مہم شروع ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب جب نون لیگ کے رہنما, ابھی تو ڈرائنگ روم میں سب اچھے کی آواز ہے نا, جب گلی محلے میں جانا پڑے گا, جب ایک غریب آدمی اپنے گھر میں بجلی کے بل, سوئی گیس کا بل, اپنی آمدنی, مہنگائی, ساری چیزیں دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ آتی کس منہ سے ووٹ لینے جائیں گے. یہ کیا یہ عوام کو ایجنڈا دیں گے, کیا منشور دیں گے؟ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ اسی لیے تو نہیں ہو رہی. بس وہ اپنے لیے دیکھیں نا, ہر بندے کا حق ہے, اپنی سب بندی کر رہے ہیں, تو اسی طرح عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان معاملات پر گہری نظر رکھیں. اچھا شیخ صاحب, چلے ملاقات کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی برا بھی نہیں ہے اس میں, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بڑا حیران کن فیصلہ یہ. ایک انڈیا کا گانا ہے, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے. تو جو واقفہ نے حال کہتے تھے کہ بی ٹیم ہے استحکام پاکستان پارٹی, تو نہیں میں دیکھیں استحکام پاکستان کے جلسے بڑے ہیوی ہوئے ہیں, بڑے ٹھیک ٹھاک انہوں نے جلسے کیے ہیں. اور یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نون لیگ یہ چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے جلسے ہوں؟ نہیں, یہ توڑ ہے. استحکام پاکستان پارٹی پی ٹی آئی کا توڑ نکالا ہے, جس طرح پیپلز پارٹی سے. ایک چیز ہے شیخ صاحب, پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران تھے وہ سارے استحکام پاکستان میں آئے. جی جتنے تو نہیں, سارے نہیں, لیکن میکسیمم لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں, مراد راز آئے ہیں یا سیاست سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے. نہیں وہ کیا شیخ صاحب, اگر لا تعلقی اختیار کی تو پھر اپنا پارٹی میں گھس گئے. یہ کیا چند لوگ گھسے ہیں, کئی لوگ گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. ساغر صدیقی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے, کس شہر منافق میں یہ تم آ گئے ساغر, ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے. واہ واہ شیخ صاحب, بہت اچھا. آپ تو شاعر بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. ساغر صدیقی کا شعر ہے بھائی, میرا نہیں, میں صرف پڑھ کے سنا ہے. آپ نے پڑھا تو ہے نا, بے شک آپ کا جو لہجہ ہے وہ ایک شاعری نما ہے. جی اپنا ناظرین, آپ نے آج کا ٹاپک سنا, اور مسلم لیگ نون اپنے, میں سمجھتا ہوں ہتھ کنڈے یا جو بھی ان کو کرنا پڑ رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں یا جیسے بھی کریں, وہ اپنی وزیر اعظم کی سیٹ کو کھونا نہیں چاہتے. تو آخری بات, جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم شکوہ پہلے اور شکر بعد میں ادا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بھول نہ پائیے گا 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا. اللہ حافظ.